اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب اس کا سامنا فرشتوں سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں کہ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر بھی ختم نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اپنا سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے کہ جس میں جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست، یہ جگہ تمہاری رہنے کی جگہ ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مردہ کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال دکھائی دیتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جبکہ نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر لیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر
مقدار میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ مردے کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ مردہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی کبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔